ایک نئے فارمر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں شروع میں ہی زیادہ بکریاں لے آؤں، 150 بکریوں سے اپنا فارم سٹارٹ کروں تاکہ دوستوں، رشتہ داروں اور علاقے میں بیجا بیجا ہو جائے۔ اچھا، یہ بیجا بیجا ضرور ہوتی ہے مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیجا تیرے بس کا کام نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال گوٹ فارم سے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں یہ سوال دوبارہ نہیں کریں گے۔ آج کا سوال وجاد صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے کہ کس ایج عمر کی بکریوں سے اپنا کاروبار یا فارم سٹارٹ کرنا چاہیے، مطلب سال سے کم عمر کی پٹھیں خریدیں یا بڑی بکریاں لیں، اور اگر بڑی بکریاں لیتے ہیں تو وہ کس ایج کی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس بات کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں، یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے بیہاف پر ایکسپلین کر رہا ہوں۔ نارملی ایک نئے فارمر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا فارم زیادہ بکریوں سے شروع کرے تاکہ وہ خود بھی مطمئن ہو اور لوگ بھی کہیں کہ واہ کیا بات ہے، بڑا فارم سٹارٹ کیا ہے، شروع میں 50 یا 100 بکریاں لے آئیں۔ ایک نئے فارمر کا فوکس بکریوں کی تعداد پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم پیسوں میں زیادہ بکریاں مل جائیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں اسے سب سے بہترین آپشن یہ ملتا ہے کہ چھوٹے بچے یا سال سے کم عمر پٹھیں لے لی جائیں، کیونکہ وہ کم قیمت ہوں گی۔ جہاں بڑی بکریاں 10 ملیں گی، اتنے ہی پیسوں میں پٹھیں 20 مل جائیں گی اور علاقے میں بھی بیجا بیجا ہو جائے گی۔ حقیقت میں یہ بیجا بیجا ضرور ہوتی ہے مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیجا تیرے بس کا کام نہیں۔ اب آ جائیں کہ کم عمر پٹھیں خریدنے پر کیا نقصانات ہیں، کیا خدشات ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ایک نیا فارمر فلی ٹرین نہیں ہوتا، وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ کم عمر بچے کی خوراک، میڈیکیشن اور اول دیکھ بھال پرورش اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنی پوری ہائٹ، سائز، وزن گین نہیں کرتا، چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو اس کی پروڈکشن اور مارکیٹ ویلیو بھی بہت کم ہوتی ہے اور فارمر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ 1 سال پہلے جس سائز کا خریدا تھا آج بھی اتنے ہی سائز کا ہے۔ نمبر 2، بچوں کی اموات نئے فارمر کا مالی نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمت اور حوصلہ بھی توڑ دیتی ہیں، کیونکہ بچوں کا امیون سسٹم، قوت مدافعت نہایت کمزور ہوتا ہے اور ذرا سی بے احتیاطی مطلب اسے سردی، گرمی، نزلہ، زکام، بخار یا ایک آدھ دن کا موشن بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور ایک نئے فارمر سے یہ غلطیاں ہونا نارمل سی بات ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے 20 پٹھوں سے کام سٹارٹ کیا تھا اور پورا سال محنت اور پیسہ لگانے کے بعد بڑھنے کی بجائے 20 میں سے 10 رہ گئی ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حقیقت میں گوٹ فارمنگ میں کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ نے انہیں بیماری اور موسمی اثرات سے بچا لیا، مطلب اچھی دیکھ بھال کر لی، تو یہ چھوٹے بچے یا 1 سال سے کم عمر کی پٹھیں تقریباً آپ کے پاس سال یا 1.5 سال بعد جا کر بچے دیں گی، اور پھر 6 مہینے بعد وہ بچے بکنے کے قابل ہوں گے، مطلب 2 سال بعد جا کے آپ کے فارم کی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی۔ یہ 2 سال کا ڈرائی پیریڈ نئے فارمر کو مایوس کر دیتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، جتنے جانوروں سے شروع کیا تھا آج بھی اتنے ہی ہیں، کچھ اور کرنا پڑے گا، یہ اپنے بس کا کام نہیں۔ نمبر 4، چھوٹے بچوں میں کچھ چیزیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں وہ ہڈن ہوتی ہیں، جن کا علم آپ کو 1.5-2 سال پالنے کے بعد جا کر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ بڑا ہو کے اچھی ہائٹ کرے گا یا نہیں، دودھ اتنا دے گا یا نہیں کہ بچوں کو پیٹ بھر کے پلا سکے، اور ایزلی کراس ہو جائے گی، حمل ٹھہرے گا یا نہیں، یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت ہی پتہ چل پائیں گی جب وہ بچہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا ہو جائے گا، مطلب 2 سال آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ نمبر 5، اگر یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سارے مراحل کو کامیابی سے پار کر سکتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بکری کی صحیح پروڈکشن دوسرے یا تیسرے سوئے سے جا کر سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب جب وہ دوسری یا تیسری دفعہ بچے دیتی ہے۔ پہلی بار اس کے بچے بھی کم ہوں گے، دودھ بھی کم ہوگا، حمل بھی دیر سے ٹھہرے گا۔ تو اب آ جائیں کہ آپ کو کیسی بکری لینی چاہیے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایسی بکری لیں جو کم سے کم 6 یا پورے دانت کی ہو، پہلے 1 یا 2 دفعہ بچے دے چکی ہو۔ ایسی بکری لینے کا فائدہ کیا ہوگا، غور سے سنیے اور سمجھیے گا۔
नंबर 1, बड़ी बकरी का क़ुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग होता है। वो सर्दी, गर्मी, नई जगह, इलाके और ख़ुराक की तब्दीली को बर्दाश्त कर लेगी और बीमारियों के ख़िलाफ़ भी फ़ाइट करेगी। नंबर 2, बड़ी बकरी अपना कद काट साइज़ मुकम्मल कर चुकी होगी। आप देखकर ख़रीद सकते हैं, कुछ ढका छुपा नहीं। नंबर 3, वो पहले बच्चे दे चुकी होगी, जो इस बात की गारंटी है कि बकरी को हमल ठहरने या बच्चा देने में कोई मसले मसाइल नहीं। नंबर 4, बड़ी बकरी का अवाना और दूध की पैदावार चेक करके आप ख़रीद सकते हैं। नंबर 5, बड़ी बकरी अगर आप खाली भी ख़रीदते हैं और वो आपके पास आकर क्रॉस होती है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने के अंदर वो बच्चे दे देगी। आपको 2 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ खाली बकरी आपको मिल भी मुनासिब कीमत में जाएगी। नंबर 6, जितने पैसों में आपको 20 पट्ठें मिलनी थी, आप उतने में 10 बकरियां ले आएँ। इन 10 बकरियों की तादाद 6 महीने बाद बच्चे मिलाकर 30 हो जाएगी, जबकि उन 20 पट्ठों ने 2 साल तक 20 ही रहना था। नंबर 7, बड़ी बकरियां ख़रीदने और बच्चे देने के दरमियान जो 6 महीने का गैप आएगा, उसमें आप बकरियों को संभाल लें। मतलब उनकी खुराक, मेडिकेशन, रिहाइश, शेड वगैरह का अच्छा बंदोबस्त कर लेंगे और साथ साथ आप ट्रेन भी हो जाएंगे। सो आपको 6 महीने बाद पैदा होने वाले बच्चों को संभालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले से प्रिपेयर होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने फार्म के लिए किस उम्र की एज की बकरियां ख़रीदनी चाहिए। अब आ जाएं किस नस्ल की बकरियां लेनी चाहिए, बकरियां ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।